میں خاص طور پر انجمن تاجران کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت شارٹ نوٹس پر اس تقریب کا انعقاد کیا، اور یہاں تعداد کو جو ہے دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام جو ہے ہم خوشاب کے لوگ جو ہے وہ کتنی محبت کرتے ہیں جواد احمد صاحب سے، اور جو برابری کا پیغام جواد احمد صاحب لے کر چلے ہیں اس کے بھائی سارے توجہ دو جی، توجہ. اس کو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم خوشاب میں ان کے شانہ بشانہ چل کر اور ان کے ساتھ کام کریں اور ان کا جو پیغام ہے وہ ہر جگہ تک پہنچائیں. میں جواد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وقت کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے خیالات سے ان لوگوں کو سب کو بہت بہت سلام جی. السلام علیکم. بہت خوشی ہوئی ہے جی مجھے آج خوشاب میں آ کے، اور پہلے بھی آیا ہوں 2-3 دفعہ، لیکن اس طرح یہ جو نوعیت ہے اس دفعہ جس حوالے سے اب آیا ہوں تھوڑا سا فرق ہو گیا ہے. پاکستان کے حالات آپ کو پتہ ہے سب کو، یا آپ کو یہ بھی پتہ ہے اس ملک کے اندر جتنے بھی سیاسی عمل ہے، جتنے بھی لوگ معاشرے کے اندر کوئی بہتری لانا چاہ رہے ہیں، اگر ان کے کوئی نمائندے ہیں تو وہ سارے یا امیر لوگ ہیں یا جگیردار ہیں یا وڈیرے ہیں یا بہت بڑے سرمایہ دار ہیں. میں ہی سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا انسان خود ہوتا ہے اور جس طرح کے اس کے اپنے زندگی گزارنے کے تقاضے ہوتے ہیں، جو اس کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ انہی کے لیے پارلیمنٹ میں جاتا ہے، اسمبلی میں جاتا ہے. ہر امیر آدمی اس لیے اسمبلی میں جاتا ہے تاکہ وہ اور امیر ہو سکے. ہر جاگیردار اس لیے جاتا ہے تاکہ وہ جاگیریں اور بنا سکے. وڈیرا اس لیے جاتا ہے تاکہ وہ اپنی وڈیرا شاہی اور مضبوطی سے قائم کر سکے. سرمایہ دار اس لیے جاتا ہے کہ تاکہ وہ اور زیادہ انڈسٹریاں، فیکٹریاں لگائے. یہ اس لیے نہیں جاتے کہ غریب آدمی کو کچھ ملے اس ملک کے اندر. اور غریب آدمی جو ہے وہ پاکستان میں 80% سے زیادہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اس دھرتی کا سینہ چیرتے ہیں، غلہ اگاتے ہیں، اناج اگاتے ہیں ہمارے لیے. اگر یہ نہ کریں تو ہم کھا نہ سکیں کچھ. یہ وہ لوگ ہیں جو فیکٹریوں میں ہمارے لیے کپڑے بناتے ہیں. ہمارے لیے اس کمرے میں جو بھی چیزیں اس وقت لگی ہوئی ہیں سب کسی نہ کسی مزدور کے ہاتھ سے نکلی ہے، بنی ہے. اسی طرح وہ تمام نوجوان جو سب بے روزگار پھر رہے ہیں اس ملک کے اندر، وہ اس ملک کے ہی باسی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں سارے پورے علاقے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہر طرف، جن کو پارلیمنٹ میں جانا نصیب نہیں کبھی بھی ہوگا جب تک اس ملک میں کوئی تحریک نہیں اٹھے گی. اور وہ تحریک جو ہے وہ برابری کے نام سے ہم سمجھتے ہیں کہ اٹھنی چاہیے. اس لیے کہ اگر 80% سے زیادہ لوگ غریب ہیں تو پھر 80% سے زیادہ لوگ ہی غریب لوگ پارلیمنٹ میں بھی ہونے چاہیے. اگر پارلیمنٹ میں 100 نشستیں ہیں تو 80% سے زیادہ نشستیں جو ہیں وہ غریبوں کے پاس ہونی چاہیے. اگر وہ ہوں گی تو وہ اپنے لیے قانون سازی کریں گے، وہ اپنے لیے تمام وہ چیزیں مانگیں گے اس ملک سے جو کہ ان کو چاہیے، ان کے بچوں کو چاہیے، ان کے خاندانوں کو چاہیے. ہر انسان کے ساتھ پیڑ لگا ہوا ہے، ہر انسان کے ساتھ خواہشات کا انبار ہے، اور وہ خواہشات کو ایسی نہیں ہیں جو بری ہیں. ہر انسان چاہتا ہے اس کا بچہ اچھے اسکول میں پڑھے. ہر انسان چاہتا ہے اس کو بیماری میں دوائی نصیب ہو، اور جتنی بڑی بیماری ہو اتنی مہنگی دوائی بھی اس کو وہ لے سکے. اسی طرح ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس اچھا کھانا ہو، وہ اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلا سکے. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس کم از کم کوئی گاڑی ہو اچھی، وہ کوئی خوشحال لگے لوگوں کو. وہ لوگ کہیں گے یار یہ اچھا عزت دار آدمی ہے، اس نے زندگی میں اپنے بچوں کو سہولتیں دی ہیں. پھر اس ملک کے اندر اس کو ہر آدمی کا دل کرتا ہے ادھر بجلی بھی ہو، ادھر گیس بھی ہو، ادھر پانی بھی ہو، ہر چیز آرام سے ملتی ہو، تو بہت زیادہ تگ و دور نہ کرنی پڑے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نظام چل رہا ہے اس وقت پاکستان میں، اس کے اندر رہ کے ہم یہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو الیکشن کھیلے جاتے ہیں ہر 5 سال بعد، ہر الیکشن کے بعد 5 سال بعد لوگوں کو کہا جاتا ہے اب کچھ اور ہوگا، کوئی اور آئے گا، اب وہ اپنی قسمت کا فیصلہ کرے گا، پھر 5 سال بعد کوئی اور آئے گا، پھر وہ اپنی قسمت کا فیصلہ کرے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کے ساتھ انتظام کے اندر ہے کہ تبدیلی آ سکتی ہے؟ بس اتنی سی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی بنانے سے پہلے کوئی ضرورت نہیں ہے پولیٹیکل پارٹی میں بنانے کی. ہم تو تحریک چلانا چاہتے ہیں. پولیٹیکل پارٹی آپ لوگ خود بنائیں گے. اس ملک کے مزدور اور کسان خود مل کے پارٹی بنائیں گے.
اور وہ جو پارٹی ہوگی وہ غریبوں کی پارٹی ہوگی, اصل غریبوں کی, اور وہی غریبوں کو پارلیمنٹ میں لے جائے گی, امیروں کو نہیں. ہم نہیں چاہتے کہ آپ یقین کریں, ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ غریبوں کے نمائندے امیر جو ہیں وہ جائیں. یہ ایسا ملک میں بڑی دفعہ ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں غریب ہی اسمبلی میں جائے تاکہ وہ اپنے لیے قانون سازی کرے, اپنے لیے وہ تمام سہولیات, مراد, تمام اس ملک میں جو رسک پیدا ہوتا ہے, اس ملک کے اندر جو کچھ چیزیں بنتی ہیں, جو اگتا ہے, جو بنتا ہے, جو ملتا ہے اس ملک کے اندر, اس میں اس کے بچوں کو دستیاب ہو. یہ برابری کی طریقے سے اٹھائی گئی ہے. ابھی آپ کو چھوٹی نظر آ رہی ہے, ہم پورے پاکستان میں اس کو لے کے جا رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ جس طرح رسول وسلم کی آخری خطبے کی انہوں نے بات کی ابھی آپ سے, انہوں نے کہا تھا کہ آج سے تمام انسان برابر ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے, وقت آ گیا ہے کہ اس اعلان کو, اس ایک اتنے بڑے پیغام کو پاکستان میں پھیلایا جائے اور یہاں پہ حقیقتاً اس معاشرے کے اندر برابری قائم کی جائے تمام انسان. بڑی بات ہے.